اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، نماز استسقاء بھی پڑھتے ہیں نا، پانی مانگنے کے لیے، بارش کے لیے، تو پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، تو کہا ہم نے ضرب لگاؤ، مارو، نضرب بعصاک الحجر، بعصاک ساتھ اپنے عصا کے، الحجر پتھر پر، فانفجرت پس پھوٹ پڑے، فجر کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، فانفجرت منہ، اس میں سے، منہ اثنتا عشرتا عینن، اثنتا دو اور عشرہ 10، 2 اور 10 12، عینن چشمے، قد علما تحقیق جان لیا، کل اناس مشربہم، کلو تمام، اناسن لوگوں نے یا ہر قوم نے، مشربہم شرب پینے کو کہتے ہیں، مشروب اسی سے ہوتا ہے پینے والی چیز، تو مشرب اپنا پینے کی جگہ یا اپنا گھاٹ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور نہ پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے، وَإِذْ اور جب قلتم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا ہرگز نہ ہم صبر کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، فدعو پس دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا وہ خارج کرے نکالے ہمارے لیے، مما اس سے جو، تنبت الارض نباتات یعنی جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا کچھ ترکاری سے، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور گندم سے، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز سے، قالا کہا، اتستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، اتستبدلون الذی ہوا ادنا، الذی وہ جو، ہوا وہ، ادنا ادنا ہے، بالذی اس سے جو، ساتھ اس کے جو، ہوا خیر جو بہتر ہے، اہبطوا اتر جاؤ، یہ پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں یہ لفظ پڑھ چکے ہیں، مصر شہر میں، فإن بس بے شک، لکم تمہارے لیے، لکم ما سألتم جو تم نے سوال کیا ہے، یعنی جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ملے گا، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم الذلۃ ان پر ذلت، والمسکنۃ اور مسکینی، وباءوا اور وہ لوٹ آئے، بغضب یا وہ گھر گئے، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ، ذالک یہ، بأنہم اس لیے کہ وہ کانو تھے، یکفرون کفر کیا کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین اور قتل کر دیا کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق ناحق، ذالک یہ، بما اس لیے، یا ساتھ جو، عصوا انہوں نے معصیت کی، نافرمانی کی، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھ جانے والے۔ تو آیت نمبر 60 میں کہا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا اور ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پار مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، تو یہ واقعہ بعض کے نزدیک وہی میدان تیہ کا ہے اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے، کہ وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اور چنانچہ اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، قبیلے بھی بنی اسرائیل کے 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا، یہ ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، تو یہ تو ضرورت تھی اور ان کی، تو اس کو پورا کر دیا گیا، اور کہا کہ کھاؤ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ چلو، لوگوں کو حقوق سے محروم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرو لیکن شکر گزاری کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنا یہ بالکل جائز ہے، لیکن ساتھ ان کو پا کر تکبر میں مبتلا ہو جانا یا لوگوں کو اذیت دینا یا اپنے کام یا اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنا، یہ چیز جو ہے یہ دینداری کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گھیوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو، اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ قصہ بھی اسی میدان کا ہے، اور یہ جو کہا گیا کہ تم مصر میں چلے جاؤ، مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے، مطلب یہ کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ،
اور ان کا مطلب، ان کا چونکہ مطالبہ تھا کہ ہمیں یہ کھانا جو من و سلوہ ہے یہ پسند نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری تھی اور تکبر تھا، اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم جاؤ وہاں، ڈانٹ کے کہا گیا وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو ایک طرف وہ انعامات تھے، وہ احسانات تھے جس کی تفصیل گزری، پھر ان بعد میں ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کے غضب کے یہ مستحق ہو گئے۔ اور یہ غضب کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، انبیاء کا اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے ان کے قتل اور ان کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم من و سلوہ جو ہے ایک کھانے پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے، اور پھر ان کو دیکھیں کہ وہ خود دعا بھی نہیں کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، انتہائی سست قوم اور دین کے کاموں میں انتہائی پیچھے رہنے والی۔ اور من و سلوہ تو آسمانی کھانا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چٹخارے دار چیزیں، ورائٹی چاہیے، اور من و سلوہ کو بہتر کہا گیا نا، کیونکہ وہ اللہ کا اتارا ہوا تھا، بغیر محنت کے مل رہا تھا، اس میں غذائیت بھی زیادہ تھی، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ٹیسٹی بھی ہو، لیکن ان کی طبیعت اکتا گئی۔ اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ایک قوم اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیتی ہے، ضرورت بھی پوری ہو رہی تھی، طاقت بھی مل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ یہ اپنی صلاحیتیں دین پر لگائیں، اور یہ اپنا وقت جو ہے وہ کھانے پینے اور دیگر مشاغل پر لگانا چاہتے تھے۔ تو اس دنیا کی محبت اور طلب میں جب انہوں نے کی تو دنیا تو کسی حد تک ان کو مل گئی، لیکن ساتھ ان پر ذلت اور مسکنت طاری ہو گئی، اور ان کے باقی گناہوں کی وجہ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئے۔ یعنی جو کام اللہ تعالیٰ ان سے لینا چاہتے تھے وہ انہوں نے کر کے نہیں دیے، اور دنیا کی ہوس اور محبت ان کے اندر تھی، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، ان کو مانتے ہی نہیں تھے، اور جو ان کو حق کا راستہ دکھانے آتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، انبیاء کو قتل تک کر دیا کرتے تھے۔ بائبل میں ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ان کی ذلت اور مسکنت کا دور تھا، اور پھر یہ ایسا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف غیر مسلموں سے مدد مانگتے تھے، حالانکہ اس وقت کے انبیاء ان کو سمجھاتے بھی تھے، اور وہ پھر ان انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حضرت الیاس نے جب بال بت کی پرستش پر ان کو ڈانٹا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اپنی مشرک بیوی کے کہنے پر ان کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کو پہاڑوں پہ پناہ لینی پڑی۔ اور یہودیہ کی ریاست میں جب اعلانیہ بت پرستی اور فحاشی ہونے لگی تو زکریا علیہ السلام نے منع کیا تو ان لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ یرمیاہ نبی نے کوچے کوچے میں پکارا، ہر طرف سے مار ان کو پڑی، اور وہ کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے۔ آموس نبی نے ٹوکا تو انہیں ملک سے نکل جانے کا کہا گیا۔ حضرت یحییٰ پہلے قید کر دیے گئے، پھر شہید کر دیے گئے، سر قلم کر دیا گیا، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی ان کے غصے کا شکار ہوئے۔ تو کسی نبی کو انہوں نے ایسے نہیں بخشا، حق بات سن ہی نہیں سکتے تھے، جو غلطی سے روکتا تھا اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ تو بدلے میں کیا ہوا؟ ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی گئی، ذلت اور مسکنت ان کے اوپر طاری کر دی گئی۔